الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج میری تقریر کا عنوان ہے مسئلہ اقامت شریعت کی نظر میں. دوستو، یہ موضوع کوئی ایسا موضوع نہیں کہ جس پر بیان کیا جاتا، تقریریں کی جاتی، مگر کیا کیا جائے، ہمارے کچھ نادان دوست اس مسئلے کو اختلافی مسئلہ بنا کر عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس فروعی مسئلے کو اصولی اور اعتقادی مسئلہ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھا اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی ناکام کوشش کی کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا ہی سنت ہے، اور اس کے علاوہ شروع تکبیر سے کھڑا ہونا سراسر ناجائز اور حرام ہے. شروع تکبیر سے کھڑے ہونے والوں کو اور صفوں کو سیدھی کرنے کے بعد تکبیر پڑھنے والوں کو نعوذ باللہ گستاخ رسول کہا جاتا ہے، گستاخ نبی کہا جاتا ہے، گستاخ اولیاء کہا جاتا ہے، وہابی کہا جاتا ہے، دیوبندی کہا جاتا ہے، اہل سنت سے خارج قرار دیا جاتا ہے. بلکہ حد تو یہ ہے کہ بعض رضاخانی علماء جو قرآن و سنت کے علوم سے مادرزاد یتیم ہوتے ہیں، کافر تک کہہ دیتے ہیں. اس لیے میں آج کی اس مبارک محفل میں یہ شگاف کروں گا، یہ واضح کروں گا کہ نماز میں امام اور مقتدی کو کب کھڑا ہونا چاہیے. دین اسلام کے جانباز سپاہیوں، ملت بیضا کے غیور فرزندوں، اس سلسلے میں مسلمان ہونے کے ناطے سے، صاحب ایمان ہونے کے رشتے سے، صاحب قرآن ہونے کے رشتے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے سے ہمارا فرض ہے کہ ہم امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سرور کونین جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر کیا عمل تھا اس کو معلوم کرے، احادیث نبویہ میں کیا عمل تھا اس کو معلوم کرے، پھر حق و باطل کے مابین خط امتیاز قائم کرے، سنت و بدعت کے درمیان حد فاصل قائم کرے. علماء دیوبند کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، خلفاء راشدین سے ثابت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے ثابت ہے، حضرت انس سے ثابت ہے، حضرت نعمان بن بشیر سے ثابت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے. درسگاہ رسول کے سچے طالب علم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تلمیذ، اور آپ کے سفر و حضر، لیل و نہار، صبح و شام سفر میں رہنے والے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقامت کے واسطے اقامت کہی جاتی تھی. اے بدعت کے پرستاروں اور احمد رضا کے مت والو، ذرا ہوش کرو اور حدیث شریف کو بار بار پڑھو، پھر بتاؤ کہ حدیث شریف سے کیا معلوم ہو رہا ہے. کیا صحابہ کرام حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہوتے تھے؟ اس سے پہلے کھڑے نہیں ہوتے تھے. مسلم شریف کی حدیث واضح کر رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ صاف صاف اعلان کر رہے ہیں کہ تکبیر شروع ہوتی تھی اور ہم لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور صفوں کو سیدھی فرماتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ ویقول استووا. جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کاندھوں کو مس کر کے فرماتے تھے کہ برابر کھڑے رہو. اے مولوی احمد رضا کے بریلوی پیروکاروں، ہمیں بتاؤ کہ حدیث شریف میں کہاں لکھا ہوا ہے حضور حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہوتے تھے، صحابہ حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہوتے تھے، ابو بکر عمر حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہوتے تھے، عثمان غنی حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہوتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہوتے تھے. پس جس عمل کو مذہب اسلام نے واجب قرار نہیں دیا، اس چیز کو لازم سمجھنا، اس فعل کو ضروری سمجھنا، اس عمل کو واجب قرار دینا، اس طریقے کو جزء اسلام سمجھنا، اس عمل کو سنت قرار دینا یقیناً بدعت ہے، ناجائز ہے. اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ علامہ ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ بن محمد شاطبی الغرناطی اپنی مشہور کتاب الاعتصام جلد اول صفحہ نمبر
348 پر لکھتے ہیں وَإِذَا أَجَرْتَ مَجْرَ السُّنَنِ صَارَتْ مِنَ الْبِدَعِ بِلَا شَكٍّ، کہ جب کوئی چیز سنت نہ ہو، جب کسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار نہ دیا ہو، اس کو سنت سمجھنا، اس کو دین اسلام کا شعار قرار دینا، اس کو اہل سنت والجماعت کا شعار قرار دینا یقیناً بدعت ہے، ناجائز ہے۔ اور ہماری کتب فقہ میں حی علی الفلاح کی تردید مزید تاخیر سے بچنے کے لیے پہلے کھڑے ہونے سے روکنے کے لیے نہیں ہے، لہذا شروع اقامت سے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، بلکہ افضل طریقہ یہ ہے، مستحب طریقہ یہ ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ شروع اقامت ہی سے کھڑے ہو جائے تاکہ سب بندی میں سہولت رہے، صفیں سیدھی کی جا سکے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، اب آپ کے سامنے حق بالکل واضح ہو چکا ہوگا، صحیح راستہ بالکل آشکار ہو چکا ہوگا، سنت کا راستہ، اعتدال کا راستہ بالکل نمایاں ہو چکا ہوگا، اور اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اقامت میں کس وقت کھڑا ہونا چاہیے اور کون سے وقت کھڑا ہونا افضل ہے۔ دوستو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ حی علی الصلاح پر کھڑا ہونا ناجائز ہے، حرام ہے، بدعت ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ میں صرف یہ کہتا ہوں جس طرح حی علی الصلاح کے وقت کھڑا ہونا شریعت سے ثابت ہے، اسی طرح حی علی الصلاح سے پہلے کھڑا ہونا بھی شریعت سے ثابت ہے۔ لہذا پہلے کھڑے ہونے والے کو خدا را برا بھلا نہ کہو، گستاخ رسول نہ کہو، گستاخ اولیاء نہ کہو، شریعت کو چھوڑنے والے مت قرار دو، اس لیے کہ اے رضا خانیوں، اے مولوی احمد رضا کے دیوانوں، اگر تم حی علی الصلاح سے پہلے کھڑے ہونے والے کو گستاخ رسول قرار دو گے، شریعت کو چھوڑنے والے قرار دو گے، تو یاد رکھو تم نے صرف علماء دیوبند کو گستاخ رسول قرار نہیں دیا، بلکہ حقیقت میں تم نے امام مالک کو گستاخ رسول قرار دیا، علامہ طحطاوی کو گستاخ رسول قرار دیا، کیونکہ علماء دیوبند کا مسلک وہی ہے جو مسلک امام مالک کا تھا، قاضی عیاض مالکی کا تھا، علامہ طحطاوی کا تھا، اور یقیناً علماء دیوبند کا عمل اسی مسلک پر ہے جس مسلک پر فقہائے اسلام کا عمل تھا، ائمہ دین کا عمل تھا، ائمہ محدثین کا عمل تھا، صلحائے کاملین کا عمل تھا، اولیاء متقین کا عمل تھا، بزرگان دین کا عمل تھا، صوفیاء اسلام کا عمل تھا۔ دوستو، علماء دیوبند کا عمل ان حضرات کے عمل سے سرے موبی متجاوز نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں علماء دیوبند کا عمل فقہائے امت کی تصریحات کے عین مطابق ہے، محدثین کرام کی تشریحات کے عین مطابق ہے۔ بس اسی پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ ہمیں شریعت کا صحیح فہم عطا فرماوے اور بدعت و خرافات سے ہماری حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔